أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا للعالمين. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس معاشرے میں اور جس زمانے میں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر بھیجے گئے تھے، اس معاشرے میں اور اس زمانے میں انسانی برادری بہت زیادہ بگاڑ کا شکار تھی۔ اللہ کی طرف سے اتارا گیا جو دین تھا وہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکا تھا۔ دین کی جگہ پر خرافات، بدعات، رسوم اور آباء و اجداد کے طور طریقے تھے۔ ایک دین وہ ہوتا ہے جو علم پر قائم ہوتا ہے، جو علوم پر مبنی ہوتا ہے، جو اللہ کی کتابوں اور اللہ سے پیغمبروں کے ذریعے سے آیا ہوا ہوتا ہے، اور ایک دن وہ ہوتا ہے جو باپ دادا کی روایات پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ کی کتابوں اور اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے دنیا میں جو دین آیا تھا وہ اس وقت بالکل اوجھل ہو چکا تھا ذہنوں سے، اور باپ دادا کی روایات والا دین دنیا میں چل رہا تھا۔ بے پناہ شرک تھا، اللہ کی پناہ وہ بیت اللہ جو دنیا میں توحید کا پہلا مرکز تھا، اس بیت اللہ کو 360 مورتیوں سے سجا دیا گیا تھا۔ وہاں اللہ کے علاوہ نہ جانے کس کس کی پوجا ہوتی تھی۔ بے شرمی کا یہ عالم تھا اس معاشرے میں کہ باپ کے مرنے کے بعد گھر کا بڑا بیٹا ماں سے شادی کر لیتا تھا۔ بے رحمی اور درندگی اور سنگری کا یہ عالم تھا کہ نشانے کی مشق کرنے کے لیے وہ کسی غلام کو کھمبے سے باندھ دیا کرتے تھے اور آپس میں شرط لگاتے تھے کہ بتاؤ اگر میرے کمان سے تیر نکلا اور اس غلام کی بائیں آنکھ میں لگا تو تم مجھ کو کیا دو گے؟ اس کے جواب میں وعدہ کیا جاتا تھا اتنی شراب پلاؤں گا۔ ادھر وہ تیر نکلتا تھا اور غلام کی آنکھ میں لگتا تھا اور غلام تڑپ تڑپ کر جان دیتا تھا، اور ادھر شراب کے جام چلتے تھے۔
اسی بے رحمی اور اسی سنگدلی اور ظالمانہ مزاج کے عام ہونے کا ایک نتیجہ اور ایک ثبوت یہ بھی تھا کہ بیٹیوں کو جینے کا حق نہیں تھا۔ سینکڑوں گھروں میں یہ رواج یہ ہو گیا تھا خاندانوں میں کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو اس بیٹی کو دفن کر دیا جائے گا، زندہ گاڑ دیا جائے گا۔ باپ کسی دن بیٹی سے کہتا تھا بیٹی اچھے اچھے کپڑے پہن لو، بیٹی خوش ہو جاتی تھی، آج ابا ہم کو کہیں میلے میں لے جائیں گے، کہیں گھمانے لے جائیں گے۔ وہ تیار ہوتی تھی، کپڑے پہنتی تھی، باپ کی انگلی پکڑ کے چلتی تھی، بہت خوش خوش، ابا ہم کو کہاں لے جا رہے، ابا آپ کہاں گھمائیں گے، کیا کھلائیں گے؟ باپ خاموشی سے لے کے جاتا تھا آبادی سے دور، جنگل میں، میدان میں۔ آپ کہاں لے جا رہے ہیں ابا؟ یہاں تو کوئی میلہ بھی نہیں ہے، چپ رہو، ابھی دیکھو کہاں لے جا رہا ہوں۔ اور لے جا کر جنگل میں ایک گڑھا کھودا جاتا تھا۔ بیٹی اپنے باپ کے ساتھ گڑھا کھودنے میں شریک ہوتی تھی۔ ابا میں مٹی ہٹا دوں، ابا میں مٹی ہٹا دوں۔ اسے خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ گڈھا کس کے لیے کھودا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد باپ اس بچی کو پکڑ کے نیچے ڈالنے لگتا تھا۔ بچی چلاتی تھی ابا کیا کر رہے ہو، ابا کہاں ڈال رہے ہو، یہاں تک کہ وہ اندر لٹا دی جاتی تھی، اوپر سے مٹی پھر سے گڈھے میں بھر دی جاتی تھی۔ بیٹی کے اندر سے آوازیں آتی تھیں ابا ابا ابا، اور اس وقت تک باپ وہیں کھڑا رہتا تھا جب تک کہ آوازیں بند نہ ہو جائیں۔ جب باپ کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ بیٹی کا دم نکل گیا تب باپ گھر واپس جاتا تھا۔ کون سی برائی تھی جو اس معاشرے میں نہیں تھی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے معاشرے میں بھیجنے والے اللہ نے بھیجا، اور آپ کے ذمہ کام یہ کیا کہ آپ اس معاشرے کو سجا دیں، اس معاشرے کو بدل دیں، اس معاشرے کو سنوار دیں، اس معاشرے کو ایسا بنا دیں کہ آسمان کی آنکھوں نے کبھی اس جیسے معاشرے کو دیکھا نہیں۔ چنانچہ آپ نے ساری دنیا اس بات کے ماننے پر مجبور ہے کہ صرف 23 سال کے عرصے میں آپ جب دنیا سے گئے تو رب کعبہ کی قسم آپ ایسا معاشرہ چھوڑ کر گئے تھے جس سے زیادہ خوبصورت، جس سے زیادہ مہذب، جس سے زیادہ سویلائز، جس سے زیادہ ترقی پسند، جس سے زیادہ امن پسند، جس سے زیادہ آپس میں محبت کرنے والا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے والا، ایک اللہ سے محبت کرنے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والا، دنیا میں امن و انصاف کا قائم کرنے والا، ایسا کوئی معاشرہ آسمان کی آنکھوں نے ابھی تک نہیں دیکھا اور نہ قیامت تک دیکھے گا۔ 23 سال کا عرصہ، سوچو ذرا خدا کے بندو، سوچو 23 سال کے عرصے میں انسان اپنی اصلاح نہیں کرا پاتا۔ 23 سال کے عرصے میں انسان ایک فیملی کو ٹھیک سے تربیت نہیں دے پاتا۔ صلاۃ و سلام ہو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے نبی برحق ہونے، ان کے رحمت للعالمین ہونے اور ان کے سید الانبیاء اور افضل المخلوقات ہونے پر، کہ یہی دلیل کافی ہے کہ 23 سال کے عرصے میں انہوں نے زمین اور آسمان بدل دی۔ کیسا پیارا معاشرہ چھوڑ کر گئے تھے۔ آپ نے جو امت چھوڑی تھی وہ صرف مدرسے کے مولویوں کی نہیں تھی، آپ نے ایک پوری امت چھوڑی تھی۔ امت میں سب سیکشنز آف دا سوسائٹی ہوتے ہیں، سوسائٹی کے سارے کلاس کی نمائندگی ہوتی ہے، سب لوگ ہوتے ہیں اس امت میں۔ اس امت میں امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، اس امت میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، اس امت میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اس امت میں پڑھے لکھے بھی تھے، اس امت میں ان پڑھ دیہاتی بھی تھے، اس امت میں نوجوان بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اس امت میں شہری بھی تھے، دیہاتی بھی تھے، اس امت میں شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، پالیسی میکرز بھی تھے، قوموں کے درمیان سفارتکاری کا تجربہ رکھنے والے لوگ بھی تھے،
شعراء بھی تھے، ادبا بھی تھے، فوجی بھی تھے، سپاہی بھی تھے، کمزور بھی تھے، صحت مند بھی تھے، بیمار بھی تھے. کون نہیں تھا اس امت؟ جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، جن کو ہم حضرات اہل بیت کہتے ہیں، وہ انہی ساری لوگوں سے ملے ہوئے تھے. بہترین سوسائٹی تھی، خوبصورت سوسائٹی. کیا اچھا ہو لوگوں کہ ہم آپس کے تمام جھگڑوں کو چھوڑ کر ایک ہی بات طے کریں کہ بس اب بہت ہو گیا، ہمیں تو مدینے کے اس معاشرے کی نقل کرنی، ہمیں ان جیسا بننا ہے. کاش کہ ہمارے نوجوان یہ طے کریں کہ ہمیں مدینے کے نوجوانوں جیسا پاک دامن بننا ہے، مدینے کے نوجوانوں جیسا بوڑھوں کی عزت کرنے والا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والا بننا ہے. کیا پیارے لوگ ہوا کرتے تھے. مدینے کے بڑوں جیسا غریبوں کی خدمت کرنے والا بننا ہے. مدینے کی عورتوں جیسا وفادار بننا ہے. مدینے کی عورتوں جیسا پاک دامن بننا ہے. ہر شخص اپنے لیے ایک زندگی کا مقصد بنائے کہ مجھے اپنے آپ کو مدینے کے کسی ایک باشندے کو فالو کرنے والا بنانا ہے. کسی ایک صحابی کو اپنا آئیڈیل بنا لو، کسی ایک اہل بیت کے کسی شخص کو اپنا رہنما بنا لو. کامیاب ہو جاؤ، چمک جاؤ. کیسا خوبصورت معاشرہ تھا. اسلام جو پھیلا ہے دنیا کی قوموں میں، وہ چاہے ہمارے ملک میں آیا ہو، چاہے دنیا کے کسی ملک میں پہنچا ہو، وہ اصل میں اسی مدنی معاشرے کی برکت سے پھیلا ہے. جب مدینے کے معاشرے کے یہ خوبصورت لوگ، یہ شاندار لوگ، یہ مہذب لوگ، یہ باحیا لوگ، یہ تقوی اور طہارت اور پاک دامنی والے لوگ، یہ اللہ والے لوگ دنیا کے ملکوں میں گئے، اور دنیا کے ملکوں کے لوگ جب مدینے آئے، مکے آئے، اور انہوں نے ان چمکتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا. انہوں نے ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا اور ان سے درخواست کی کہ ہم کو اپنا جیسا بنا دیجیے. لوگوں نے اپنی زبانیں بدل لی، لوگوں نے اپنے نام بدل لیے، لوگوں نے اپنی گھروں کے ڈیزائننگ بدل لیے، لوگوں نے آرکیٹیکچر کا انداز بدل لیا. ہر ایک کو مدینے والے اتنے اچھے لگنے لگے کہ مدینے والوں کی نقل ہونے لگی. جیسے آج ہمارے ہزاروں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ویسٹ کی نقل کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ویسٹ سے مرعوب ہیں، ویسٹ سے دھوکے میں مبتلا ہیں. اسی طرح اس زمانے کے انسانوں نے صحابہ کرام کی نقل کی تھی. لیبیا کی زبان عربی نہیں تھی، مراکش کی زبان عربی نہیں تھی، الجزائر کی زبان عربی نہیں تھی، سوڈان کی زبان عربی نہیں تھی، مصر کی زبان بھی عربی نہیں تھی. یہ عرب ممالک کبھی نہیں تھے، یہ تو بربری قومیں آباد تھیں، افریقی زبانیں یہاں پر بولی جاتی تھیں. لیکن جب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مدینے سے ایک چمکتے ہوئے لوگوں کا بہترین کردار والے مصر پہنچے، جب عقبہ ابن نافع افریقہ کے ملکوں میں پہنچے، اور جب ان کو دیکھا لوگوں نے، بازاروں میں خریدتے بیچتے ہوئے دیکھا، رہتے ہوئے دیکھا، نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے دیکھا، وعدے کا پابند دیکھا، وقت کا پابند دیکھا، جب ان کے اچھے اخلاق دیکھے تو ان سب لوگوں نے اپنی زبانیں بدل لی، اپنا نام بدل لیا. پورے ملک کے لوگوں نے زبان بدل لی اور کہا ہم اپنی زبان کے بجائے ہم آپ کی عربی زبان بولنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ عربی زبان سکھا دیجئے. چنانچہ وہ پوری قوم عرب بن گئی. آپ جانتے ہیں اپنی زبان کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا. اپنی زبان سے انسان کو ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے، اپنی زبان سے انسان کو ایک تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ سارے تعلقات پر وہ تعلق غالب آ گیا جو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ کر، ان کے خوبصورت کردار کو دیکھ کر وہ لوگ اتنے اچھے لگے. جب انسان کو کوئی اچھا لگنے لگتا ہے تو اس کی لباس کی بھی نقل اتارتا ہے، اس کی چال ڈھال کی بھی نقل اتارتا ہے. محبت چیز ہی ایسی ہے. محبت انسان کو فالوور بنا دیتی ہے، محبت انسان کو نقل کرنے والا بنا دیتی ہے، محبت انسان کو اداؤں پر قربان کرنے والا بنا دیتی ہے.
اللہ اکبر و کبیرہ۔ دنیا کی قومیں جب ان لوگوں کو دیکھتی تھیں تو ان کو دیکھ کر ان کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی تھی، سچائی ان کو اپنی طرف کھینچنے لگتی تھی۔ وہ اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہوتے تھے کہ بھئی آپ کا راستہ صحیح ہے، ہم بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم گمراہ لوگ ہیں، ہمارے اخلاق بھی خراب، ہماری عادتیں بھی خراب، ہمارے عقیدے بھی خراب، ہمارے اندر تو پتہ نہیں کیا چیز چل رہی ہے مذہب کے نام سے۔ ہمارا جو مذہب ہے وہ آپس میں جوڑ نہیں پیدا کرتا، توڑ پیدا کرتا ہے۔ تمہارا جو دین ہے وہ آپس میں محبت پیدا کرتا ہے، آپس میں الفت پیدا کرتا ہے۔ تمہارا دین تم کو اچھے اخلاق سکھا رہا ہے، ہمارے اخلاق تو اچھے نہیں ہیں، چھوٹے بڑوں کا ادب نہیں کر رہے، غریب امیروں سے جل رہے ہیں، امیر غریبوں کا حق مار رہے ہیں۔ اس معاشرے کو دیکھ کر، اس معاشرے کی بچوں اور بچیوں کو دیکھ کر، اس معاشرے کے نوجوانوں کو دیکھ کر انقلاب آ گیا۔ جب دنیا کے نوجوانوں نے دیکھا کہ یہ بھی نوجوان ہیں، یہ بھی حسین ہیں، ان کے سینے میں بھی جذبات اور خواہشات ہیں، لیکن یہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرتے ہیں، یہ اپنی جوانی کو بے داغ رکھنے میں کامیاب ہیں، تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے جب یہ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے ان نوجوانوں سے کہا ہم بھی تمہاری طرح شریف اور پاک دامن بننا چاہتے ہیں۔ ہمارا عجیب حال ہے، ہم سڑک پر چلتی ہوئی عورتوں اور لڑکیوں کو دیکھنے لگتے ہیں، چھیڑنے لگتے ہیں، ہمارے دماغ میں گندے جذبات ہیں۔ ایک تم لوگ ہو، ہم تب سے دیکھ رہے ہیں تم لوگوں کو، ہم تم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہاری نگاہیں نیچی رہتی ہیں، تمہارے پاس سے گزرنے والی کسی لڑکی کو خبر بھی نہیں ہوتی، نہ تم کو خبر ہوتی ہے کہ کون گزر گیا، تم تو کسی اور خیال میں گم رہتے ہو۔ تم بہترین شوہر ہو اپنی بیویوں کے لیے، تم بہترین ماں باپ ہو اپنی اولادوں کے لیے، تم بہترین بھائی ہو اپنی بہنوں کے لیے، تم بہترین اولاد ہو اپنے ماں باپ کے لیے، اور تم بہترین پڑوسی ہو اپنے پڑوسی کے لیے، تم بہترین حاکم ہو اپنی رعایا کے لیے۔ ہم کو بھی ایسا بنا دو نا۔ ایک بات بتاؤ، کبھی آج تک ہم سے ہمارے ملک میں رہنے والے کسی غیر مسلم بھائی بہن نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے جیسا بنا دیجیے؟ آج تو اگر ہم سے کوئی ہندو بھائی، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم اگر آج ہم سے پوچھے کہ ہم اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو فوراً کتابوں کا نام بتاتے ہیں، فلاں کتاب پڑھ لو، فلاں کتاب پڑھ لو۔ ہم میں سے کوئی یہ ہمت نہیں کر پاتا کہ یہ کہے کہ بھئی اسلام کو سیکھنا اور سمجھنا ہو تو میرے پاس آ کر رہو، چند دن میرے پاس آؤ، چند دن میرے پاس بیان کرو، انشاءاللہ تم کو پورا اسلام دیکھنے کو ملے گا۔ ہم میں سے کوئی یہ کہنے کی ہمت نہیں کر پاتا، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم پورے اسلام پر عمل نہیں کر رہے۔ ہم کو تو یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے قریب رہے گا تو اسلام سے اور بدزن ہوگا اور دور چلا جائے گا۔ ہمارا تو حال یہ ہے۔ لوگوں، ہم اپنے اللہ کو اور اللہ کے محبوب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ تو ہمارے ذمہ داری چھوڑ کر گئے تھے کہ تمہاری دو ذمہ داریاں ہیں، دیکھو، ایک تو یہ کہ جو کچھ دین میں لایا ہوں اس دین پر عمل کرتے رہنا، اخلاق اچھے رکھنا، کردار پاکیزہ رکھنا، نگاہوں پر کنٹرول رکھنا، حلال کمائی کھانا، حرام لقمے سے بھی اپنے آپ کو 100% بچانا، وقت مت ضائع کرنا، مال کو مت برباد کرنا، جوانیوں کو داغدار مت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی جذبات بالکل مت رکھنا۔ کوئی اگر تمہارے خلاف کچھ کہے گی تو تم معاف کر دینا، تم جواب مت دینا۔ ایک تو ہم تم پر یہ ذمہ داری ڈال کر جا رہے ہیں، اور ساتھ میں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تمہاری ایک ذمہ داری اور ہے۔ دیکھو، میں تو اب جا رہا ہوں اللہ کے بلاوے پر، اقوام عالم پوری کی پوری تم کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں رائے قائم کریں گی، تم کو نمونہ بننا ہے، تم کو اقوام عالم کو کھینچنے کا ذریعہ بننا ہے۔ آج تو حالت بالکل الٹی ہے۔
آج تو ایک غیر مسلم قرآن پڑھ کر اسلام کی طرف قریب آتا ہے تو وہ مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر اسلام سے دور ہو جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی کیا فرق ہے ہم میں اور مسلمانوں میں؟ ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم بھی ظلم کرتے ہیں، یہ بھی ظلم کرتے ہیں، ہم بھی گالیاں بکتے ہیں، یہ بھی گالیاں بکتے ہیں، ہم بھی فلم دیکھتے ہیں، یہ بھی فلم دیکھتے ہیں، ہم بھی لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، یہ بھی لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، ہماری بھی لڑکیاں عورتیں بے پردہ ہیں، ان کی بھی لڑکیاں عورتیں بے پردہ ہیں، ہمارے یہاں بھی بدکاریاں ہیں، ان کے یہاں بھی بدکاریاں ہیں، ہم بھی اپنے بڑوں کا کچھ جشن منا لیتے ہیں، یہ بھی کچھ لوگوں کا جشن منا لیتے ہیں، کبھی محرم میں منا لیا، کبھی ربیع الاول میں منا لیا، کبھی شعبان میں منا لیا. اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل تو مذہب وہ ہے جو کیریکٹر میں اترے، جو 24 گھنٹے کی زندگی سے چل کے کبھی کبھی کوئی چیز منا لینا، یہ تو دنیا کی تمام قوموں کے لیے آسان ہے. تو بھائی کیا فرق ہے؟ ان جلسوں کا فائدہ تب ہے جب ہم صرف بیان سننے کے لیے نہ آئیں، صرف بیان کرنے کے لیے آنے والا نہ آئے، بلکہ اپنے بھائیوں، اپنے عزیزوں، اپنے نوجوانوں، دوستوں کے سامنے اپنا درد دل رکھ کر سب مل کر توبہ کریں اور آئندہ کے لیے کچھ طے کریں کہ ہمیں اپنی زندگی کو واقعی بدلنا. شرمندگی کے ساتھ اقرار کریں کہ ہم ویسے نہیں ہیں جیسا ہم کو ہونا چاہیے. کیا تھا مدینے کا معاشرہ؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک سفر پر جا رہے ہیں، ساتھ میں دونوں صاحبزادے، ساتھ میں بڑے صاحبزادے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ، امت کے نوجوانوں کے سردار، نوجوانان جنت کے سردار، دو سرداروں میں سے ایک. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے دونوں نواسے حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اے نوجوانوں اس قابل بنو کہ تم اس جنت میں جا سکو جس جنت کی نوجوانوں کے سردار سیدنا حسن اور سیدنا حسین. حضرت حسن ان کے ساتھ تھے سفر پر، اور ان کے غلام وہ بھی سفر میں ساتھ تھے، دو لوگ ساتھ تھے. سوچو ذرا، حضرت علی خلیفہ وقت ہیں، دنیا کے سب سے طاقتور حکمران ہیں، اس کے باوجود کوئی لمبی ٹیم لے کر، کوئی سیکورٹی کی لمبی ٹیم لے کر، کوئی تام جھام کے ساتھ سفر نہیں کر رہے ہیں. ایک بیٹا ساتھ میں ہے اور ایک مددگار معاون ساتھ میں، سادگی کے ساتھ سفر ہو رہا ہے. صحابہ نہ اپنا پیسہ برباد کرتے تھے، نہ امت سے پیسہ برباد کرتے تھے، نہ ان کو جھوٹی شان و شوکت سے کوئی دلچسپی تھی. پوری دنیا کے کروڑوں انسانوں کے دلوں میں اللہ نے ان کے پاک کیریکٹر کی وجہ سے عزت جما دی تھی، محبت ڈال دی تھی. راستے میں ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے شاید لیٹے سیدنا علی مرتضیٰ، اور جو ایک لباس پہنے ہوئے تھے آپ، لوہے کا لباس، ایک جو پروٹیکٹیو گیئر ہوتا ہے جس کو زرہ بولتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کسی حملے سے حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے، وہ آپ پہنے ہوئے تھے. وہ آپ نے اتار کر رکھ دیا اور تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور یہ دونوں بھی ادھر ادھر ٹہلنے لگے. ایک شخص تھا جو شاید پیچھا کر رہا تھا خاموشی سے، وہ چپکے سے قریب آیا اور اس نے وہ قیمتی زرہ لوہے کا لباس اٹھایا اور لے کر وہ اپنے تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر بھاگ گیا. ان لوگوں نے اس کو پہچان تو لیا لیکن پکڑ نہیں پائے. انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو جانا پہچانا شخص ہے، یہ تو یہودیوں کا ایک اچھا خاصا بڑا اسکالر ہے، بڑا عالم ہے، اس کا نام ہے زیمر، یہ تو وہ شخص ہے. حضرت علی جب بیدار ہوئے تو انہوں نے ان کو بتایا، حضرت علی کو. حضرت علی حاکم وقت تھے، فوراً حکم دے سکتے تھے کہ گرفتار کر لیا جائے، اس کو جہاں دیکھا جائے گرفتار کر لیا جائے، میرے سامنے پیش کیا جائے. لیکن یہ اسلامی شریعت کا مزاج نہیں ہے. قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا اسلام.
اس کا ایک پروسیس ہے، لا کا اپنا پروسیس ہے، قانون کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی نے عدالت میں مقدمہ درج کیا، نامزد کمپلین کی کہ فلاں شخص نے میری زرہ چرائی ہے۔ عدالت کے جو چیف جسٹس تھے وہ حضرت علی کے شاگرد تھے، حضرت عمر کے شاگرد تھے، جسٹس شریح، قاضی شریح۔ اگر یہاں پر کوئی لا کا طالب علم ہو تو میں خاص طور پر اس کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ عالم پوری انسانی برادری میں، پوری عالم کی قانونی تاریخ میں جسٹس شریح کا نام آج بھی سونے کے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ آج بھی مغرب کی قانونی یونیورسٹیاں تسلیم کرتی ہیں کہ نیچرل جسٹس پر ڈپینڈ کرنے والے جو فیصلے قاضی شریح نے اس وقت کیے تھے، قیامت تک عدالت اور قانون کی خدمت کرنے والوں کو ان سے رہبری ملتی رہے۔ چوٹی کے ماہر قانون مانے جاتے ہیں۔ امریکہ کی بعض یونیورسٹیوں میں ان کے اوپر مستقل ریسرچ ہو رہے ہیں قاضی شریح کے فیصلوں پر۔ ہمارے علماء اصول فقہ یہ بات جانتے ہیں کہ اصول فقہ کی جو خدمت ہوئی ہے وہ سب کی سب ڈپینڈ کرتی ہے قاضی شریح پر۔ قاضی شریح کو اگر ہم لوگ نہ پڑھیں تو ہم نئے نئے مسائل کے سلسلے میں شریعت کے احکام نہیں نکال سکتے۔ وہ قاضی شریح کی عدالت میں سیدنا علی نے مقدمہ دائر کیا۔ قاضی شریح نے قانون کے طریقے کے مطابق، عدالت کے طریقے کے مطابق دونوں فریقوں کو سمن کیا، دونوں فریقوں کو طلب کیا۔ مدعی کو بھی بلایا یعنی علی مرتضیٰ کو رضی اللہ عنہ، اور مدعا علیہ کو بھی بلایا یعنی اس یہودی اسکالر کو، اس یہودی عالم کو بھی بلایا۔ دونوں کو طلب کیا گیا جیسے عدالتیں کرتی ہیں، دونوں فریقوں کو بلایا گیا۔ عدالت کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے کہ پہلے مدعی کو بیان دینے کا موقع ملتا ہے، مدعی اپنا اسٹیٹمنٹ دے اور مدعی گواہ پیش کرے۔ یہ اصول ہوتا ہے، اس وقت اسلام نے دراصل اس اصول کی بنا ڈالی تھی۔ آج بھی دنیا کی عدالتیں اسی اصول پر چلتی ہیں۔ اس کا آغاز شریعت اسلامی نے کیا تھا۔ البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر۔ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ثبوت دینا اور گواہی پیش کرنا اس شخص کی ذمہ داری ہے جو دعویٰ پیش کرے۔ جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے، جس پر دعویٰ دائر کیا جائے، اس کے ذمے ثبوت دینا نہیں ہے، اس کے ذمے تو یا قبول کرنا ہے یا انکار کرنا ہے۔ وہ قسم کھا کر انکار کرے، حلف اٹھا کر انکار کرے تو اس کی طرف سے یہ بات کافی ہے۔ قاضی شریح نے عدالت کے ضابطے کے مطابق پہلے حضرت علی سے کہا کہ اپنا بیان دیں اور گواہی پیش کریں۔ علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے، امیر المومنین ہیں مگر بالکل عام آدمی کی طرح، ایک مقدمے کے فریق کی طرح کھڑے ہوئے اور کہا عدالت سے کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، فلاں جگہ پر سفر پہ گیا ہوا تھا اور وہاں ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹا، اس طرح میں نے اپنی زرہ رکھی اور اس کے بعد ایک شخص آیا اور وہ اٹھا کر لے گیا۔ یہ دونوں میرے ساتھ تھے، یہ دونوں گواہی دیں گے کہ کس نے اٹھایا ہے۔ ان دونوں نے دیکھا تھا، اشارہ کیا کہ اپنا بیان دے کر بیٹھ گئے۔ حسن کھڑے ہوئے اور حسن نے اپنا تعارف کرایا، میں حسن ابن علی ہوں، اس سفر میں اپنے والد علی کے ساتھ تھا، میں نے یوں دیکھا، یوں دیکھا، یوں دیکھا، یہ دیکھا، اس شخص نے زویمل نے اس طرح فلاں جگہ سے اٹھائی زرہ اور یہ لے کر اپنے تیز رفتار گھوڑے پر بھاگ گیا۔ قاضی شریح نے پوری گواہی سننے کے بعد کہا اسلامی قانون کے مطابق بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، اس لیے تمہاری گواہی ریجیکٹ کی جاتی۔ حسن چپ چاپ بیٹھ گئے۔ غلام کی طرف اشارہ کیا حضرت علی نے، غلام کھڑا ہوا، اس نے اپنا تعارف کرایا اور اس نے اپنی پوری گواہی دی۔ جب ان کی پوری گواہی سن لی قاضی شریح نے تو کہا اسلامی قانون کے مطابق غلام کی گواہی آقا اور مالک کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی، اس لیے تمہاری گواہی بھی ریجیکٹ کی جاتی ہے۔ اب علی اور کوئی گواہ ہو تو پیش کرو۔ علی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے، اس سفر میں یہی دو لوگ میرے ساتھ تھے۔ اب مدعی کا کام پورا ہو گیا، اب مدعا علیہ سے اسٹیٹمنٹ دینا شروع کیا، تم بتاؤ
کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ یہ الزام جھوٹا ہے جو علی نے لگایا؟ کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ یہ ضلع تمہاری ہے، علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ زیمر نے فوراً قسم کھائی، 20 بار کھا چکا ہوگا، اس نے قسم کھائی فوراً، اور اس نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ یہ ضلع میری ہے، علی کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، اور علی نے جو کچھ الزام لگایا وہ 100% جھوٹا ہے۔ مقدمے کی کارروائی پوری ہوئی، قاضی شریح نے فیصلہ سنایا، یہ ضلع زیمر تمہاری ہے، علی تم اپنا الزام ثابت نہیں کر سکے، تمہاری درخواست خارج کی جاتی ہے اور یہ ضلع تمہاری ہے، تم لے جاؤ۔ عدالت کی طرف سے ضلع زیمر کو دے دی گئی، علی مقدمہ ہار گئے۔ اس کے بعد جب مقدمے کی کارروائی ختم ہوئی تو فوراً قاضی شریح اوپر سے اترے، کہا امیر المومنین تشریف رکھیے، کیسے مزاج ہے؟ اب تو کوئی عدالت کا مسئلہ نہیں رہ گیا۔ امیر المومنین سیدنا علی نے کہا کہ شریح، آج تم نے ایک بہت بڑی ناانصافی کی ہے، آج تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن آئندہ اگر اس طرح کی ناانصافی کی مجھ کو تجربہ یا خبر ملی تو میں تم کو اس کرسی سے ہٹا دوں گا، تم عدالت کی کرسی پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ قاضی شریح بولے، امیر المومنین میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو، میری اصلاح کیجیے، آپ میرے استاد ہیں، بتائیے مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ قاضی شریح نے کہا، غلطی تم سے یہ ہوئی تھی کہ جب تم نے اس کا نام پکارا تو نام لے کر پکارا، لیکن جب تم نے مجھے پکارا تو میرا نام نہیں لیا، تم نے میری کنیت ابو الحسن کہہ کے پکارا، اور تم جانتے ہو کہ ہم عربوں میں جب کسی کو عزت کے ساتھ پکارنا ہوتا ہے، اعزاز دینا ہوتا ہے، تو اس کو نام سے نہیں کنیت سے پکارتے ہیں۔ تم نے مجھے کنیت سے پکار کر میرے ساتھ معاملہ الگ کیا اور اس کے ساتھ معاملہ الگ کیا، یہ تفریق ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تم کو مجھے بھی نام سے پکارنا چاہیے تھا شریح، تم نے مجھے اعزاز کیسے دے دیا؟ میں یہاں امیر المومنین کی حیثیت سے نہیں آیا تھا، میں مقدمے کے فریق کی حیثیت سے آیا تھا۔ قاضی شریح کہنے لگے، اللہ آپ کے رتبے بلند کرے، ان باریک باتوں کی طرف میرا ذہن بھی نہیں گیا، مجھ پر کیا گزرتی رہی کہ میں اوپر بیٹھا ہوں اور آپ نیچے ہیں، اور آپ کھڑے ہیں اور میں بیٹھا ہوں، میں اسی کو برداشت کرتا رہا، لیکن ایک جملہ میری زبان سے نکل گیا، ابو الحسن، خالی میں نے اتنا کہہ دیا، اس پر آپ ناراض ہو رہے ہیں، آپ کو حق ہے، آئندہ انشاءاللہ میں خیال رکھوں گا۔ اب سنو عزیزو، اب سنو اس کے بعد کیا ہوا، اصل سنانے کی بات تو اب آئی ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آ گیا، حضرت علی اتنی دیر تک جو بات چیت کرتے رہے، تھوڑی دیر لگ گئی، اس کے بعد حضرت علی عدالت سے رخصت ہوئے۔ باہر نکل کے دیکھا تو زیمر کھڑا باہر انتظار کر رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ تم کیوں کھڑے؟ تم بالکل مطمئن ہو؟ یہ زرہ لے کر جاؤ، استعمال کرو، اب یہ تمہاری ہے۔ میں خوب جانتا ہوں سچائی کیا ہے، لیکن عدالت کے فیصلے کے بعد اب یہ زرہ تمہاری ہو گئی، کوئی ملک میں تم سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، اب جاؤ اطمینان سے۔ زیمر نے کہا میری بات تو سنیے، یہ زرہ بھی آپ کی ہے اور میں بھی آپ کا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ حضرت علی نے کہا کہ کیا مطلب؟ زیمر نے کہا کہ میں چور نہیں ہوں، میں اپنے قوم کا مذہبی عالم ہوں، ہماری مذہبی کتابوں میں محمد الرسول اللہ کے چوتھے خلیفہ کی علامات لکھی ہیں، اس میں ایک علامت یہ بھی لکھی ہے کہ ان کا دشمن قوم کا ایک فرد ان کو نقصان پہنچائے گا اور وہ سزا دینے کے باوجود سزا نہیں دیں گے بلکہ عدالت میں شکایت کریں گے، مگر عدالت میں اپنا الزام ثابت نہیں کر پائیں گے، عدالت ان کی درخواست کو خارج کر دے گی، دشمن قوم کے حق میں، دشمن قوم کے فرد کے حق میں فیصلہ کر دے گی، تب بھی وہ سر جھکا کر فیصلہ تسلیم کر لیں گے۔ میں نے یہ سارا ڈرامہ اس لیے رچایا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا علی کہ آپ کے اندر وہ علامت موجود ہے کہ نہیں، اور اب میں نے دیکھ لیا کہ آپ کے اندر وہ علامت موجود ہے، لہذا ہماری مذہبی کتابوں کی روشنی میں آپ محمد الرسول اللہ کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول برحق تھے، لہذا مجھے کلمہ پڑھائیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام اس کا نام ہے اللہ کے بندو، اس کردار کا نام ہے اسلام، اس کیریکٹر کا نام ہے اسلام۔ اسلام صرف ٹوپی اور کرتے اور پجامے کا نام نہیں ہے، اسلام سچ بولنے کا نام ہے، اسلام اصولوں پر جمنے کا نام ہے، اسلام آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا نام ہے،
اسلام غریبوں کے لیے اپنی دولت اور کمائی کو نشاور کرنے کا نام ہے، اسلام کمزوروں معذوروں غریبوں کی خدمت کا نام ہے۔ آج کتنا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر، مجھے نہیں پتا یہاں کے حالات کیا ہیں، کتنا دکھ ہوتا ہے کہ اسلام کے نام پر ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جلسے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ بیماری یہاں پر نہ ہو، سارے لوگ میل محبت کے ساتھ رہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اجتماع بلایا، جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے ایک اجتماع بلایا مسجد نبوی میں۔ وہ اجتماع صرف نماز روزے کی تبلیغ کے لیے نہیں تھا، بلکہ اجتماع ایک عجیب و غریب مقصد کے لیے تھا۔ انہوں نے مسجد نبوی میں اجتماع بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو اب میرے اوپر ذمہ داری تم لوگوں نے ڈال دی ہے، میری مدد کرو۔ اگر ایک بھی شخص معاشرے میں غریب معذور محتاج مریض ایسا باقی رہ گیا جس کی خدمت نہیں کی جا سکی تو ابوبکر کو پکڑا جائے گا قیامت کے دن۔ مجھے پکڑ سے بچاؤ۔ اور یہ آج کے اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ سارے لوگ اپنے اپنے محلوں اور قبیلوں، اپنے خاندانوں اور کنبوں، اپنی برادریوں، اپنے آس پاس کی آبادی میں آج میرے سامنے لکھوائیں کہ وہ اپنے علاقے کے کتنے غریبوں کی خدمت کریں گے، کتنے مریضوں کی دیکھ بھال کریں گے، کتنے معذوروں کی مدد کریں گے، تاکہ ایک شخص بھی نہ بچنے پائے اور سارے لوگوں کی پوری طرح کیئر کی جائے، سارے لوگوں کی خدمت کی جائے۔ یہ ہے اسلام۔ صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر لکھایا، کسی نے کہا 40 گھروں کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، کسی نے کہا میں 100 گھروں کی ذمہ داری لیتا ہوں، کسی نے کہا میں 20 گھروں کی ذمہ داری لیتا ہوں، کسی نے نام لکھایا فلاں لوگ میرے علاقے میں ہیں، بہت غریب ہیں، معذور ہیں، آنکھ سے نظر نہیں آتا، پیر سے چل نہیں پاتے، فلاں بیماری میں مبتلا ہیں، میں ذمہ دار ہوں، ان کے کھانے پینے کپڑے کا، ان کے علاج معالجے کی ہر چیز کی ذمہ داری میری ہے، امیر المومنین آپ فکر نہ کریں۔ وہ لکھتے رہے، باقاعدہ یہ تشکیل ہو رہی تھی اور وہ لکھ رہے تھے، لکھوا رہے تھے، سیدنا عمر نام لکھ رہے تھے۔ جب سب کی تشکیل ہو گئی اور سب نے گویا ذمہ داریاں لکھوا دی، اجتماع مکمل ہو گیا۔ حضرت عمر خود نام لکھنے والے تھے، چنانچہ حضرت عمر نے جو نام آخری دیکھا اس میں ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا تھا، فلاں محلے میں رہتی ہے، گھر پہ کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے، نہ باہر کا کام کرنے والا کوئی ہے نہ گھر کا کام کرنے والا کوئی ہے، اکیلی ہے بیچاری اور بالکل معذور ہے، کمزور اور ضعیف ہے۔ حضرت عمر خوش ہو گئے کہ اس کے آگے کسی خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہے، لہٰذا بس اب عمر تیری مغفرت کا سامان ہو گیا۔ اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر سے اجازت مانگی کہ مجھے تھوڑا کام ہے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ ہاں جاؤ، ضرور جاؤ۔ چلے گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوچھتے پوچھتے ان کے گھر پہ پہنچے، سلام کیا، خالہ جان ذرا پردہ کر لیجئے، میں گھر میں آ کر آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کچھ جھاڑو دے دوں، کچھ برتن دھو دوں، کچھ کھانا پکا دوں، کوئی سودا لانا ہو وہ لا دوں، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، اماں جان ذرا سا پردہ کر لیجئے، میں ذرا گھر میں آ کر خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا، بیٹا اللہ تم لوگوں کو سلامت رکھے، بہت اچھے لوگ ہو تم لوگ، کوئی تم سے پہلے آ کر سارا کام کر کے چلا گیا ہے، آؤ آ کر دیکھو گھر میں روٹی بھی پکی رکھی ہے، پانی بھی بھرا رکھا ہے، جھاڑو بھی دے دی گئی ہے، سب کام ہو گیا بیٹا، اللہ تم لوگوں کو خوش رکھے۔ حضرت عمر واپس آ گئے، سوچا آج تو میں فجر کے بعد گیا، اب اگلے دن ایک کام کروں گا، میں تہجد کے وقت میں جاؤں گا تاکہ مجھ سے پہلے کوئی جا کر کام کر کے نہ آنے پائے۔ اگلے دن تہجد جلدی پڑھ کر چلے گئے، وہاں پہنچے، پھر سلام کیا، اماں میں وہی ہوں جو کل آیا تھا، آج پھر آیا ہوں، ذرا سا موقع دے دیجئے۔
تھوڑا پردہ کر لیجئے، میں گھر میں آ کے گھر کا کام کر دوں، جو کچھ بھی گھر کا کام ہے میں اس سے لے لیجئے۔ اندر سے بوڑھی عورت کا جواب آیا، بیٹا اللہ خوش رکھے، کوئی تم سے پہلے آیا تھا سارا کام کر کے چلا گیا، کام آج بھی سب ہو گیا، بیٹا آ کے دیکھ لو، پانی بھی بھرا رکھا ہے، کھانا بھی پکا رکھا ہے، سب تیار ہے۔ یا اللہ یہ کون ہے جو اس سے بھی پہلے آ گیا؟ اگلے دن حضرت عمر نے طے کیا اب میں عشاء کے بعد سوؤں گا نہیں، عشاء کے بعد رات میں یہیں آ کر کہیں چھپ جاؤں گا، میں دیکھوں گا کون ہے جو مجھ سے پہلے آتا ہے اور مجھے ثواب نہیں کمانے دیتا۔ اگلے دن آ کر جھاڑی میں جا کر چھپ گئے مکان کے قریب، اور جب دیکھا، جب عشاء کے بعد کافی دیر ہو گئی لوگ سو گئے، تو دیکھا کہ ایک لمبے قد کا انسان چلا آ رہا ہے آہستہ آہستہ، تاکہ پیروں کے رکھنے سے کوئی شور نہ پیدا ہو، کسی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ جب قریب آئے، اندھیرے کی وجہ سے قریب آئے، تو جب دیکھا تو حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے اللہ اکبر، ابو بکر کیا مجھے آپ جنت نہیں کمانے دو گے؟ میں آپ سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ابو بکر۔ ابو بکر جب بھی میں نے کوشش کی ہے عمر پیچھے رہا ہے، ابو بکر آگے رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے انگلی کے اشارے سے کہا کہ عمر ذرا خاموش رہو، یہ سونے کا وقت ہے، زور سے مت بولو۔ حضرت عمر بولے، اور یہ آپ اپنے ہاتھ میں چپل کیوں لیے ہوئے ہیں؟ یہ چپل پہنے ہوئے کیوں نہیں ہیں؟ یہ جوتے ہاتھ میں کیوں لیے ہوئے ہیں؟ حضرت بکر صدیق کہنے لگے کہ اگر میں چپل پہن کے چلوں گا تو اس سے زور زور سے آواز ہوگی اور کسی کی نیند کھل جائے گی، کسی کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں جب یہاں سے قریب آیا محلے کے اندر تو میں نے چپل اتار کر ہاتھ میں لے لیے۔ حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے ابو بکر، عمر کبھی بھی ابو بکر کے خاک پاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اسلام۔ کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی معذور کے گھر گئے ہیں؟ کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی غریب کا خیال کیا ہے؟ کسی بیوہ، کسی یتیم کے آنسو پہنچے ہیں؟ ہم کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں لوگوں؟ کیا ہو گیا ہم کو؟ کیا ہو گیا؟ ہم کس چیز کو دین سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسلام آپس میں لڑانے کے لیے نہیں آیا، یہ اسلام امت کو فرقوں و مسلکوں میں بانٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالی جائے، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ یہ اسلام دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا، یہ اسلام آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، یہ اسلام کردار کو پاک صاف کرنے کے لیے آیا ہے، یہ اسلام نگاہوں کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے، یہ اسلام قوت برداشت سکھانے کے لیے آیا ہے، یہ اسلام صفائی ستھرائی سکھانے کے لیے آیا ہے، یہ اسلام ڈسپلن سکھانے کے لیے آیا ہے، یہ اسلام وقت کی اور وعدے کی پابندی سکھانے کے لیے آیا ہے، یہ اسلام پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سکھانے کے لیے آیا ہے، یہ اسلام اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ سب تو ہم کرتے نہیں، اور اس کے بجائے پتہ نہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں دین کے نام پر۔ امت کے بہت بڑے امام تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جس دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اللہ نے اسی دن دوسرا مجدد، دوسرا امام، دوسرا مصلح امام شافعی کے نام سے دنیا کو دے دیا۔ اسی دن جس دن ان کی وفات ہوئی اسی دن ان کی پیدائش ہوئی۔ امام شافعی بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، لیکن اس سب کے باوجود رات میں جب ان کی ماں آرام کرنے کے لیے لیٹتی تھیں تو امام شافعی اپنا سارا کام کاج، کتابیں اور مطالعہ چھوڑ کر آتے تھے، اپنی ماں کی پیر دباتے تھے، اپنی ماں کے سر دباتے تھے، اپنی ماں کے پیشانی چومتے تھے اور اپنی ماں کے پیروں کے تلوے اپنی زبان سے چاٹتے تھے۔ ان کی والدہ کہتی تھی کہ بیٹا تم اتنے بڑے امام ہو، اتنے عظیم شخصیت ہو، ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے سڑکوں پر کھڑے رہتے ہیں، ہزاروں علماء دور دور سے آ کر تمہاری زیارت کرتے ہیں، یہ تم کیا کرتے ہو کہ میرے پیروں کے تلوے چاٹتے ہو؟ امام شافعی کہا کرتے تھے اماں میں اپنے پیروں، آپ کے پیروں کے تلوے نہیں چاٹتا، میں اپنی جنت چاہتا ہوں، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہوتی ہے، تو میں اس لیے تلوے چاہتا ہوں کہ یہی میری جنت ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے
کہ ہم پتہ نہیں ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں اور اپنی ماں کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں، دل بھی دکھاتے ہیں۔ ایک صحابی ایک مرتبہ اپنی ماں کو جن پر فالج گر گیا تھا، معذور ہو گئی تھی، وہ پورا حج انہوں نے اپنی معذور ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کرایا، اپنی کمر پر بٹھا کر اپنی ماں کو پورا حج کرایا۔ حج کرانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان صحابی نے آ کر پوچھا، اللہ کے رسول، میں نے آپ کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ ماں کے حقوق کے بارے میں بہت اہم باتیں سنی، اب دیکھیے میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے، پورا حج کرایا، مکے سے منی، منی سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر منی، منی سے پھر مکے، مکے سے پھر منی، منی سے پھر مکے، یہ سارا کام میں نے کرایا ہے، طواف زیارت کرایا، سعی کرائی، رمی جمرات کروایا، سب کچھ میں نے کروایا، ادھر سے ادھر پیدل لیے پھرا، 5-6 دن لگتے ہیں حج میں، میں اپنی ماں کو کندھے میں بٹھا کر میں نے سارا حج کرایا، اب تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جب تم پیدا ہوئے تھے اس وقت تمہاری ماں کے منہ سے جو پہلی کراہ نکلی تھی ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں۔ یہ والا دین آپ مجھے بتاؤ زندگیوں میں ہے؟ جواب دو میری بات کا، زندگیوں میں ہے؟ کیا ہو گیا میرے بھائی، کیا ہو گیا؟ جس نے داڑھی رکھ لی وہ مطمئن ہو گیا، جس نے کرتا پہن لیا وہ مطمئن ہو گیا، جس نے میلاد شریف کر لیا وہ مطمئن ہو گیا، جو 40 دن کے لیے جماعت میں نکل گیا وہ مطمئن ہو گیا۔ اے اللہ کے بندو، اپنے اپنے دل کا اندر جائزہ لو، جہاں تک دیکھو دل کی کیفیت کیا ہے، جہاں تک دیکھو۔ دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا کوئی کمال نہیں ہے، اپنی کمزوریوں کو دیکھنا اصل چیز ہے۔ بہت دن سے ہم لوگ دوسروں کے عیبوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے عیبوں کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ حالانکہ بات الٹی ہے، اگر میں اپنے عیبوں کو دیکھنے لگوں، آپ اپنے عیبوں کو دیکھنے لگیں تو واللہ مجھے آپ کے عیبوں کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک انسان جو خود بیمار ہو اس کو اپنی بیماری کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ ہم کینسر کے مریض ہیں اور دنیا بھر کے نزلے زکام کی فکر کرتے پھر رہے ہیں۔ ارے بابا اپنا علاج کراؤ، تقویٰ تقویٰ تقویٰ، حیا اور پاک دامنی، کیا کیفیت ہے آج ہماری؟ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس میں بھی زنا کے خیالات ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں، گندے گندے خیالات، گندے گندے جذبات۔ رات میں سوتے ہیں، سوتے وقت کیا سوچتے ہوئے سوتے ہیں، کیا خیالات ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واپس آؤ۔ آج کا یہ جلسہ کسی چیز کی طرف بلانے کے لیے نہیں ہے، اللہ کے محبوب کے راستے کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کے محبوب کے راستے پر چلنے والوں کی طرف بلانے کے لیے۔ اپنی فکر کرو، اللہ کے بندو اپنی فکر کرو۔ لاکھوں کروڑوں غیر مسلم خود ہمارے ملک میں بھی اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، یہ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، لیکن لوگوں کس وجہ سے نہیں آتے؟ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون سے اسلام کی طرف آئیں۔ 70 قسم کے اسلام ہیں اور ہر فرقے کا مسلمان دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، دوسرے کو گمراہ کر رہا ہے، دوسرے کے خلاف جلسے کر رہا ہے، دوسرے کے خلاف پیمفلیٹ بانٹ رہا ہے، نکاح توڑوا رہا ہے، طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں، ان کے اٹھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون سے اسلام میں آئے۔ اس لیے خدا کے بندو، آج کا یہ جلسہ یہ طے کرے کہ ہمیں آپس میں محبتوں کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر بن کر رہنا ہے، ایک امت واحدہ بن کر رہنا ہے۔ یہ امت بڑی مشکل سے بنی تھی اللہ کے بندو۔
بڑی قربانیوں سے بنائی تھی محمد رسول اللہ نے. ہماری زبان کا ایک بول اس امت کو توڑ رہا ہے جس امت کو اللہ کے رسول نے اپنے خون پسینے سے بنایا تھا, اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے اس امت کے بنانے کے لیے, اپنی گھر والوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا تھا اللہ کے رسول نے, اور ہم آج ذرا سی زبان سے غلط استعمال کر کے اس امت کو توڑ آئے. بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے آج ہم کو کچھ فیصلے کرنے ہیں اپنے بارے میں, کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دیں, آپ کو قبول فرمائے. اللہ اس پورے مجمع کو نظر محبت, نظر کرم سے دیکھ لے. اللہ یہ آپ کے سب بندے اس دل سے شرمندہ نظر آ رہے ہیں, دل سے اقرار ہے ان کو کہ ہم ویسے نہیں ہیں جیسا ہم کو ہونا چاہیے. اللہ یہ معافی مانگنا چاہتے ہیں, اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے, اللہ معاف کر دیجیے, اللہ راضی ہو جائیے. اللہ آج طے کرو کہ اپنے دل کو ٹھیک کرو گے. دیکھو اصل چیز دل ہے. اللہ نے یہ دل عجیب و غریب دیا ہے, بڑی طاقت ہے اس دل میں, بڑی طاقت ہے اس دل میں. اگر اس دل میں اللہ کی محبت آ جائے, اس دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو دنیا بھر کے شیطان مل کر ہم سے گناہ نہیں کروا پائے. اللہ کا تعلق آ جائے, اللہ کی محبت آ جائے. اللہ کتنا پیارے ہیں. اللہ خود نہیں پہنتے, اللہ ہمیں پہناتے ہیں. اللہ خود نہیں کھاتے, اللہ ہمیں کھلاتے ہیں. اللہ خود نہیں پیتے, اللہ ہم کو پلاتے ہیں. اللہ خود نہیں سوتے, اللہ ہم کو سلاتے ہیں. اللہ نے یہ پوری کائنات اپنے لیے نہیں بنائی, اللہ نے یہ پوری کائنات میرے اور آپ کے لیے بنائی, انسانوں کے لیے بنائی. سوچیں ذرا, اللہ نے دنیا بھی ہمارے لیے بنائی اور جنت بھی ہمارے لیے بنائی, آخرت بھی ہمارے لیے بنائی. اللہ نے اپنے لیے کیا بنایا؟ کتنا پیارا ہے اللہ, کتنا احسان کرنے والا, کتنے عیبوں کو چھپانے والا. رب کعبہ کی قسم, اگر اللہ میرے عیبوں کو چھپانے والا نہ ہوتا تو میں آج یہاں بیٹھنے کے لائق نہ. آپ مجھے بھگا دیتے, کوئی مجھے اپنے پاس بیٹھنے نہ دیتا. آپ میں سے ایک ایک کے عیب اتنے ہیں. اللہ اگر عیبوں کو چھپاتا نہ ہوتا ہم دینی محفل میں بیٹھ سکتے تھے؟ ہم آ رہے ہوتے تو کہیں گیٹ پر کوئی فرشتہ ہمیں دھکا مار کے گرا دیتا, تھپڑ مار کے واپس کر دیتا. کمینے تو کیسے چلا رہا ہے, تیرا یہاں کیا کام ہے, تو جھوٹ بولنے والا, تو رشوت لینے والا, تو نامحرم کو دیکھنے والا, تو میوزک سننے والا, تو گانے گانے والا, تو فلمیں دیکھنے والا, تو نامحرموں کو چھیڑنے والا. تیرے محلے کی لڑکیاں تجھ سے پریشان ہیں, تو کہاں جا رہا ہے شریفوں کی محفل؟ اللہ آپ کا کرم ہے, آپ ستار ہیں. اللہ آپ ستار العیوب ہیں, آپ عیبوں کو چھپانے والے ہیں. تبھی آپ نے موقع دیا ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہیں. کاش کہ آج اللہ تعالیٰ ہمیں ایک توفیق دے دے کہ ہم آج اللہ تعالیٰ سے تڑپ تڑپ کر معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ ہمارا دل بدل دے. دل کی فکر کرو. دل یادوں کا مرکز ہے اور دماغ خیالات کا مرکز ہے. ہماری یادیں بھی بگڑ گئی ہیں اور ہمارے خیالات بھی بگڑ گئے ہیں, اس لیے ہمارے اعمال بگڑے. یہ بات اچھی طرح سمجھو. اگر یادیں اچھی ہو جائیں اور خیالات اچھے ہو جائیں تو اعمال بھی اچھے ہو جائیں. اب بتاؤ, ہر وقت دل کس کو یاد کرتا رہتا ہے؟ ہر ایک کا راز ہے, دل کس کو یاد کرے گا؟ اگر یہ دل اللہ کو ہر وقت یاد کرنے کا عادی بن جائے گا اور دماغ کے خیالات اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے, ہماری نظر جس چیز پر پڑے اللہ یاد آ جائے, پیڑ پودے پر نظر پڑے اللہ یاد آ جائے, پھول پر نظر پڑے اللہ یاد آ جائے, ایک بچے پر نظر پڑے اللہ یاد آ جائے, کار اور مکان پر نظر پڑے اللہ یاد آ جائے. يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ والوں کے پاس کیا سیکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے؟ کیوں اللہ والوں کے پاس جانا ضروری ہے؟ کیوں اللہ والوں سے اپنا علاج کرانا ضروری ہے؟ اسی لیے کہ جب تک ہم ذکر نہیں سیکھتے,
جب تک اللہ والوں سے ذکر کرنے کا طریقہ نہیں سیکھتے اور ذکر کثرت سے نہیں کرتے تب تک دل کی یادوں کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوتا۔ ذکر کرنے والے خوش نصیب بندوں اور بندیوں سے پوچھو، ذکر کرنے والے خوش نصیب بندوں اور بندیوں سے پوچھو ذکر کیا چیز ہے۔ جب کوئی کثرت سے ذکر کرتا ہے تو اس کو ہر وقت اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کو کثرت سے ذکر کرنا بھول گئے ہم مسلمان، بھول گئے ہم مسلمان۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اللہ کو یاد کرتے تھے سنو۔ جب آپ استنجا کر کے نکلتے تھے، کوئی اس وقت بیت الخلاء جو ہوتے نہیں تھے، تو آپ کو بستی سے بہت دور جانا پڑتا تھا، اور وہاں بڑے اہتمام سے صحابہ عجیب طرح کی خدمت کرتے تھے اللہ کے رسول کی۔ کیا تعلق تھا صحابہ کو، کیا محبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ کچھ صحابہ کرام نے اپنی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اللہ کے رسول جس وقت اٹھ کر جائیں گے استنجے کے لیے، اس سے 2-3 گھنٹے پہلے وہ پورے راستے کی صفائی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کا جو معمول تھا، علماء کی تحقیق کے مطابق، وہ آج کل کی گھڑیوں کے وقت کے لحاظ سے عام طور پر 2-2:30 بجے رات کو اٹھتے تھے آپ تہجد پڑھنے کے لیے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صحابہ کرام جس جماعت کے امیر ہوا کرتے تھے، سب سے بڑے عالم قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ ایک 4-5 صحابہ کی ٹیم تھی، وہ صفائی کرتی تھی، اپنے کپڑوں سے اپنے ہاتھوں سے پورا راستہ صاف کرتے تھے، کوئی سانپ بچھو نہ ہو، کوئی کانٹا نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ رات کا اندھیرا ہوتا تھا، اگر چاندنی رات نہیں ہوتی تھی تو بہت سخت اندھیرا ہوتا تھا، تو محبوب خدا جب نکلیں اس سے پہلے راستہ صاف ہو۔ آپ نکلتے تھے اور صحابہ آپ کو لے کر چلتے تھے اس راستے پر جو پہلے سے صاف ہے، اور ایک جگہ بھی چن رکھی ہے، وہ جگہ محفوظ ہے، وہاں آپ استنجے سے فارغ ہو جائیں۔ کپڑا پیچھے لگا دیا کرتے تھے صحابہ کرام، آپ فارغ ہوتے تھے۔ اس کے بعد جب آپ استنجا کر کے آتے تھے تو آپ کی زبان سے چپ کے ایک کلمہ سنائی پڑتا تھا، اور وہ کلمہ ہوا کرتا تھا غفرانک غفرانک غفرانک، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ صحابہ حیران رہ جاتے تھے، یا اللہ، یہ اللہ کے رسول معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کون سا غلط کام کر کے آئے ہیں؟ طہارت حاصل کر کے آئے ہیں، یہ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ بعد میں غور کرنے یا پوچھنے سے پتہ چلا کہ آپ اصل میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے تھے کہ اللہ، جتنی دیر میں استنجے کے عمل میں مصروف رہا، میں نے بہت کوشش کی کہ اتنی دیر میرا دل آپ کو یاد کرنے سے رک جائے، لیکن میری کوشش کے باوجود میرا دل آپ کو یاد کرنے سے رک نہیں سکا۔ اتنا عادی ہو گیا ہے میرا دل آپ کی یاد کا کہ میری کوشش کے باوجود دل آپ کی یاد سے رک نہیں سکا۔ اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، وہ جگہ آپ کو یاد کرنے کی نہیں تھی، مگر میں کیا کروں، میرا دل قابو میں نہیں تھا، میرا دل کوشش کے باوجود آپ کو یاد کرتا رہا۔ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اے لوگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ ذکر کر کے اللہ سے معافی مانگتے تھے، اور ہم ساری زندگی غفلت میں گزار کر معافی نہیں مانگتے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ امت ایک بار پھر انسانیت انتظار میں ہے، انسانیت تلاش کر رہی ہے۔ کہاں ہے امت مسلمہ؟ کہاں ہے مسلمان؟ بہت زمانے پہلے کی بات ہے، ایک واقعہ سناؤں، پتہ نہیں آپ کو کیسا لگے گا، لیکن میں یاد آ گیا ہے تو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اللہ کا بہت کرم ہے، ملک کے مختلف علاقوں میں اس بات کی بھی کوشش ہو رہی ہے، اور بہت سے اللہ کے بندے کام کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی، وہ بہنیں، وہ بچیاں، وہ نوجوان جو غیر مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ان تک بھی قرآن کا پیغام پہنچے، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچے۔ حق ہے پوری دنیا کے انسانوں کا، اور ہمارا فرض ہے۔ چنانچہ مشرقی یوپی کا
ایک ضلع ہے غازی آباد، غازی پور، اس کے ایک گاؤں میں غیر مسلموں کا اجتماع رکھا گیا جس میں کئی سو غیر مسلموں کو شریک ہونا تھا، سب ہندو، اور ہم اپنے 8-9 ساتھیوں کی جماعت کے ساتھ میں جا رہا تھا اس اجتماع میں شرکت کے لیے۔ ایک ہندو کسان نے، ٹھاکر نے اپنا کھیت دیا تھا کہ باقاعدہ 24 گھنٹے کا اجتماع اس میں کیا جائے، اور ہم لوگوں کی زندگی کا وہ پہلا اجتماع تھا۔ میں نے اس طرح اجتماع بلایا تھا کہ ساتھ ہی میں رہنا ہے ان کئی سو لوگوں کو، اور ساتھ ہی کھانا پینا ہے، ہم لوگ اپنی نمازیں پڑھیں اور وہ لوگ ہمیں دیکھیں۔ اس راستے میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہم لوگ جس ٹرین پر سوار تھے وہ نارتھ ایسٹرن ریلوے کی ایک بیمار سی ٹرین تھی۔ بیمار ٹرین کا مطلب یہ کہ جب وہ رکتی تھی اسٹیشن پر تو اس میں بجلی غائب ہو جاتی تھی، کرنٹ چلا جاتا تھا۔ جب وہ چلتی تھی، موو کرتی تھی، تب اس میں بجلی آتی تھی۔ ہم لوگ کا جو کمپارٹمنٹ تھا، سلیپر کمپارٹمنٹ، بالکل پیک تھا، ایک بھی برتھ خالی نہیں تھی، سخت سردی کا موسم تھا۔ ہم لوگ رات میں تقریباً 1-1:30 بجے کا وقت رہا ہوگا کہ ہم کو یہ لگا کہ ڈبے میں بہت سے مسافر سوار ہوئے، تو مجھے تھوڑا عجیب سا لگا کہ یہاں تو ایک بھی مسافر کو اندر الاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کیوں ٹی ٹی نے اتنے بہت سے مسافر اندر داخل کر دیے؟ لیکن چونکہ اندھیرا تھا تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ کون لوگ آئے ہیں۔ جب ٹرین چلی اور روشنی آئی تب پتہ چلا کہ ٹرین ایودھیا کے اسٹیشن پر رکی تھی، اور وہاں سے تقریباً 25-26 سادھو سوار ہوئے۔ اب ان کو تو کوئی روک نہیں سکتا تھا، وہ سوار ہوئے ٹرین میں، ہمارے اسی ڈبے میں۔ میری برتھ کے پاس ایک بہت بزرگ معمر، بہت بوڑھا شخص سادھو وہ کھڑا ہوا تھا اور کانپ رہا تھا بیچارہ، بہت کمزور تھا۔ یہ بات ہے آج تقریباً 1993 کی، 93 کی، کہ میں جوان آدمی، میں 2-3 گھنٹے لیٹ چکا، آپ کمزور بزرگ شخصیت، بوڑھے آدمی، اور آپ نہیں لیٹنے کو تیار ہیں۔ میں تو نہیں لیٹوں گا، مجھے سزا ملے گی آخرت میں اگر میں لیٹ گیا، اور اگر میں نہیں لیٹا اور آپ لیٹ گئے تو مجھے ثواب ملے گا، تو آپ کو کیا نقصان ہے، آپ لیٹ جائیے۔ جب میں نے اس طرح کہا تو وہ راضی ہو گیا اور لیٹ گیا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد اسٹیشن آیا جس پر ہم لوگوں کو بھی اترنا تھا اور ان کو بھی وہیں اترنا تھا۔ اسٹیشن پہ اترے، فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، فجر کی اذان پہ ہی ہم لوگوں نے جماعت سے نماز پڑھی۔ پھر میں نے اپنے چند ساتھیوں سے کہا کہ ذرا چائے لے کر آئے، اور سب کے لیے چائے لے کر آئے۔ تو چائے جب آئی 25-30 کپ چائے، 30-32 کپ چائے، تو پہلے میں نے کہا ان لوگوں کو پلا دیں، ادھر دے دیں۔ تو وہاں لے کر جب پہنچا ہمارے ساتھی تو ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہمیں چائے نہیں پینی۔ لیکن وہ جو بوڑھا شخص تھا جس کو میں نے لٹایا تھا اس نے اشارہ کیا کہ لے لو، سب لوگ لے لو۔ تو وہ چونکہ ان کا بڑا تھا تو اس کے اشارے پر سب نے لے لیا، چائے سب نے پی لی۔ تو اس سادھو نے، بوڑھے سادھو نے مجھے اشارہ کیا کہ میرے پاس آؤ۔ میں ادھر کو گیا تو وہ ایک نوجوان سادھو کے کندھے پر سہارا دے کر کنارے گیا، اور اس کا سہارا چھوڑ کر میرے کندھے کا سہارا لیا اور مجھے اور اکیلے میں لے گیا، اور مجھ سے بہت دیر تک مجھے دیکھنے لگا، پتہ نہیں کیا دیکھنے لگا۔ میں نے تو آیت الکرسی اور قل اللہ احد پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ لگتا ہے وہ گھڑی قریب آ گئی، لگتا ہے وہ گھڑی نکٹ آ گئی، یعنی وہ گھڑی قریب آ گئی، وہ وقت قریب آ گیا۔ تو میں نے کہا بابا کس چیز کا وقت؟ پھر اس نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ یہ بتانے کی انومتی نہیں ہے، یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، میں ابھی یہ نہیں بتا سکتا کہ کس چیز کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ بابا اب میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو، یہ جو ادھورا گیان دینے کی آپ لوگوں کی عادت ہے اس سے سماج بہت بھٹک رہا ہے، آپ پوری بات کہیے، یا تو یہ کہی نہ ہوتی یا پھر پوری بات میں کہے بغیر چھوڑوں گا نہیں، آپ کو پوری بات بتانے پڑے گی کہ کس چیز کی گھڑی قریب آ گئی۔ تو اس نے کہا نہیں بیٹا یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ میں اصرار کرتا رہا، وہ منع کرتا رہا۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں
کہ اس کی ایک پہچان بتائی گئی ہے ہماری کتابوں میں، ہمارے گرنتھوں میں، کہ تم لوگ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرنے لگو گے جو تم نے ہمارے ساتھ ابھی ٹرین میں کیا۔ اور سنو، اپنی قوم سے جا کر یہ میرا سندیش پہنچا دینا کہ اخبار پڑھ کے ہمارے ساتھ معاملہ نہ کیا کریں، قرآن پڑھ کے ہمارے ساتھ معاملہ کیا کریں۔ لوگوں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندوں، دنیا کی قومیں اسلام لانے کے لیے انتظار میں کھڑی ہیں، مسلمان سدھرے اور قومیں اسلام میں داخل ہوں، اور ایک وقت تک اللہ انتظار کریں گے، ورنہ ایک وقت وہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ جب انتظار کی وہ گھڑی نکل جائے گی تو اللہ مسلمانوں سے اسلام کو چھین کر دنیا کی دوسری قوموں کو دے دیں۔ اور حالات یہ بتا رہے ہیں، پوری دنیا جس تیزی کے ساتھ ٹرننگ پوائنٹ پر ہے، جس طرح پوری دنیا اس وقت کروٹ بدل رہی ہے اور دنیا کے لوگ تلاش کر رہے ہیں، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ گھڑی زیادہ دور نہیں ہے، اب بہت دن تک انتظار نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، اگر اپنے آپ کو سنبھال لیا تو خیریت ہے، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے جبکہ ہم مسلمانوں سے اسلام و ایمان کی نعمت چھن جائے گی اور دنیا کی دوسری قوموں کو مل جائے گی۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اپنے شہر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں، اپنی امیڈیٹ فیملی میں ہنسی خوشی اور محبت کا ماحول بنائیں، ذکر کا ماحول بنائیں، نماز کا ماحول بنائیں، تقوی اور پاک دامنی کا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں۔ یہاں مستورات بھی جمع ہیں، آج وہاں دن میں بھی مستورات کی محفل تھی، مجھے بتایا گیا کہ یہاں بھی اللہ کی بندیاں اپنی طلب کی وجہ سے آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ اے اللہ کی بندیوں، اللہ کی بندیوں، اپنے مقام، اپنی حیثیت کو پہچانو، تم ہو کون؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت قرآن مجید میں ایمان والوں کے لیے نمونے کے طور پر دو عورتوں کا کردار بیان فرمایا۔ میں خاص طور پر عورتوں سے کہہ رہا ہوں اور آپ سب کو بھی انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اے عزیز بہنوں اور بچیوں، غور تو کرو تمہارا مقام کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک کے لیے ایمان والوں کے لیے ایک عورت کے کردار کو اس آیت میں ایک آئیڈیل کردار بتایا، ایک مثالی کردار بتایا۔ حیرت ہوتی ہے، ساری دنیا کے مرد حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے ایک عورت کے کردار کو نمونہ بنایا۔ اور پھر جب کوئی شخص عربی کا جب آگے لفظ پڑھتا ہے قرآن کی آیت کا امرأۃ فرعون تو اور حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ عورت جس کو اللہ نے ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک مثالی اور ایک نمونے کی کردار کی حیثیت دے دی، وہ یہ کسی نبی کی بیٹی ہوگی، کسی ولی کے گھر کی تربیت یافتہ ہوگی۔ لیکن قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ وہ عورت اور کوئی نہیں، دنیا کی انسانی تاریخ کے بدترین انسان فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون کی بیوی کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ نے ایک آئیڈیل شخصیت اور آئیڈیل کیریکٹر، ایک مثالی کردار کی حیثیت دے دی۔ کیوں؟ کیا ادا اللہ تعالیٰ کی اس کو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی؟ اس اللہ کی بندی کی کون سی ادا پسند آ گئی؟ ادا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود نقل کی ہے، اس کی ایک دعا پسند آئی، اور دعا کیا تھی؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ جب اس نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ میرے لیے اپنے پڑوس میں جنت میں ایک گھر بنا دیجیے، اور اللہ مجھے فرعون سے اور فرعون کی تہذیب سے، اس کے کلچر سے، اس کے اعمال و اخلاق سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اللہ یہ جو کچھ ظلم میرے اوپر کر رہا ہے اس سے مجھے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ کے بندوں اور بندیوں، دل کے کانوں سے سنو، یہ دعا عام حالات میں نہیں مانگی گئی تھی۔ قصہ یہ ہوا تھا، آپ یہ بات تو خوب جانتے ہو اور جانتی ہو کہ فرعون بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ ملک کا ایک انسان بھی اسلام کو قبول نہ کر سکے،
موسیٰ علیہ السلام جو دین اسلام پھیلا رہے تھے، اللہ کے بندوں کو دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے، ادھر فرعون ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا کہ ایک شخص بھی اسلام قبول نہ کر سکے۔ اپنی پوری سرکاری طاقت، اپنا پورا خزانہ، اپنی فوج اور پولیس پوری کے پوری کو لگا کر وہ اس بات کی کوشش کر رہا تھا ایک شخص بھی کلمہ نہ پڑھ سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب مغرور، متکبر، گھمنڈی حکمرانوں کا غرور توڑنا چاہتے ہیں تو عجیب طریقے سے توڑتے ہیں۔ ایسے طریقے اللہ نکالتے ہیں کہ جن کی طرف ذہن چلتا بھی نہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ خود فرعون کی بیوی ایمان لے آئی۔ اب فرعون جو پورے ملک میں دین کو کچل رہا تھا، وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اسلام خود اس کے بیڈ روم میں گھس جائے، خود اس کی بیوی، خود اس کی لائف پارٹنر، فرسٹ لیڈی آف ایجپٹ، وہ خود اسلام لے آئے۔ یہ کسی قیمت پر فرعون برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ فرعون جو بہت چاہتا تھا اپنی بیوی کو، بے پناہ عاشق تھا، لیکن پل بھر میں سارے محبت نکل گئی اور فرعون جانی دشمن بن گیا۔ اس نے ٹارچر کرنا شروع کیا، طریقے قسم سے، نت نئے طور طریقوں سے اپنی بیوی کو ستانا شروع کیا۔ بھوکا رکھتا تھا، پیاسا رکھتا تھا، ہفتے بھر کمرے کے اندر بند رکھتا تھا، اور سانپ اور بھوکے شکاری کتے چھوڑ دیتا تھا تاکہ وہ اس کو نوچ کھائیں۔ لیکن اللہ کا یہ نظام کہ کتا بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، سانپ بھی کچھ نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق وہ سب خاموش بیٹھی رہتی تھی اور وہ اللہ کی بندی اللہ سے دعا میں لگی رہتی تھی۔ یہاں تک کہ جب سب تدبیریں ختم ہو گئیں، فیل ہو گئیں، تو فرعون نے جلادوں کو بلایا، بڑے بڑے ہتھوڑے بلائے، بڑی بڑی کیلیں اور لوہے کی میخیں اور چوبے منگوائے، اور خود بیٹھ گیا اور حکم دے دیا کہ بیوی کو تخت سے باندھ دو۔ تخت سے رسوں سے جکڑ دی گئی، رسوں سے باندھ دی گئی۔ فرعون نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تم کو چند منٹ کا وقت دیتا ہوں، کہو کہ میں اپنے پرانے مذہب کی طرف واپس آئی اور میں جھٹلاتی ہوں موسیٰ اور اس کے دین کو، ورنہ ابھی میں حکم دوں گا اور یہ جلاد ہتھوڑے برسائیں گے اور تمہارے جسم کے نازک مقامات پر کیل ٹھوکیں گے، تمہاری آنکھوں میں کیلیں ٹھوکی جائیں گی، تمہارے کانوں کے سوراخوں میں کیل ٹھوکی جائیں گی، تمہارے کندھوں میں اور سینوں میں کیل ٹھوکی جائے گی، اور تمہارے نازک مقام پر کیل ٹھوکی جائے گی، اور تمہاری ہڈیوں کے جوڑوں میں کیل ٹھوکی جائے گی، تڑپ تڑپ کر جان دو گی۔ وہ وقت تھا جب اس کے ہاتھ پیر سب بندھے ہوئے تھے۔ اس وقت اس اللہ کی بندی نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کسی طرح کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اور ناکام کوشش کرتے ہوئے اپنے اللہ سے اس وقت کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ، اب بڑی سخت آزمائش کا وقت قریب آ گیا، اب تک جو کچھ ہوا اس میں آپ کی مدد سے میں سب سہار لے گئی، اب جب کہ یہ کیلیں چوبنے لگیں گی میرے اور کیلیں ٹھوکی جائیں گی میرے بدن میں، تو کہیں تکلیف کی شدت سے میرے منہ سے کفر کا کلمہ نہ نکل جائے۔ اللہ، اس سے پہلے کہ یہ سب ہو میری روح کو نکال لیجئے، میرے ایمان پر خاتمہ نصیب کر دیجئے، اور اللہ مجھے جنت میں جگہ دے دیجئے، اور اللہ مجھے اس ظالم سے چھٹکارا دے دیجئے۔ اللہ نے حکم دے دیا فرشتوں کو، اس کی روح نکال لاؤ اور سیدھے میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کی روح نکل گئی، فرعون کو پتہ بھی نہیں چلا، اس کا انتقال ہو گیا ایمان پر، اور وہ لوگ اس کی لاش میں کیلیں ٹھوکتے رہ گئے۔ اور وہاں کیا ہوا؟ عرش الہی کے سامنے وہ روح پیش کی گئی۔ اللہ نے استقبال فرمایا خود، اور اللہ نے کہا، میری بندی عافیہ، مجھے سب پتا ہے تو کتنی تکلیفوں کو جھیل کر میرے پاس آئی ہے، سن خوشخبری، تجھے میں اس جنت میں جگہ دے رہا ہوں جس جنت میں میرا چہیتا محمد مصطفیٰ آئے گا۔ میں ابھی سے تیرا نکاح اس سے کرتا ہوں، تو محمد کی زوجہ بن کر جنت میں رہے گی۔ تو دنیا میں بدترین انسان کے ساتھ تھی، تو دنیا میں بدترین انسان کا ظلم سہ کر آئی تھی، میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں، تو جنت میں دنیا کے سب سے اچھے انسان کی بیوی بن کر رہے گی۔
چنانچہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے جنتوں کا معائنہ کیا، وہاں آپ نے حضرت سارہ سے ملاقات ہوئی آپ کی، اور واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ کو جب آپ نے معراج کے سفر کا واقعہ سنایا تو اس میں آپ نے یہ بھی کہا، اور خدیجہ مجھے جنت میں تمہاری ایک سوگن سے بھی ملاقات ہوئی۔ حضرت خدیجہ حیران رہ گئی، اللہ کے رسول میں تو آپ کی اکلوتی بیوی ہوں، یہ میری سوگن کہاں سے آ گئی؟ تب حضور نے یہ پورا واقعہ سنایا کہ دیکھو اللہ اپنے بندوں اور بندیوں پر کتنی مہربان ہے۔ فرعون کی بیوی سارہ نے ایمان کے لیے اتنی سخت تکلیفیں اٹھائیں اور ایسی زبردست قربانی دی، اللہ نے اس کے دل کو رکھنے کے لیے، اس کے زخمی دل پر مرہم رکھنے کے لیے اور اس کو انعام دینے کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ جنت میں میری زوجہ مطہرہ بن کے رہے۔ یہ مقام ہے عورت کا، یہ مقام ہے عورت کی دعاؤں کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ ایک زمانہ تھا ہمارے گھروں میں عورتیں دعا مانگا کرتی تھی رو رو کر، تہجد میں عورتوں کی دعائیں پورے خاندانوں کے لیے فیصلے کرتی تھیں۔ اللہ کی بندیوں، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑو، تمہاری دعاؤں میں بڑی طاقت ہے۔ تمہاری دعاؤں سے قوموں کی تقدیریں بدلا کرتی ہیں، تمہاری دعاؤں سے حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ آج ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان ساری باتوں کا۔ یہ جلسے اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ دل کے اندر شوق کی ایک آتش، ایک چنگاری آ جائے۔ آج پوری تربیت نہیں ہو پائے گی ایک بیان میں، ایک بیان سے پوری اصلاح نہیں ہوتی۔ اس سے تو شوق آتا ہے کہ ہم اپنے اللہ والوں کو تلاش کریں، اللہ والوں کی خدمت میں جائیں، اپنے حوالے ان کو کریں، اپنی تربیت ان سے کرائیں، ذکر کرنا ان سے سیکھیں، ان کی صحبت میں کچھ دن رہیں، ان کی دعائیں لیں، ان کی توجہات لیں، پھر ہم کو اپنے دل کے اندر کی تبدیلی محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ایک اور عورت کی دعا کا نتیجہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، ایک بزرگ شخصیت تھی حضرت عمران، مسجد اقصیٰ کے امام تھے، وہ بیت المقدس کے امام تھے، بہت بزرگ شخصیت تھی۔ بڑھاپے تک ان کے ہاں کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا۔ ان کی تمنا تھی کہ اللہ کوئی بیٹا دیتا تو میرے مرنے کے بعد دین کی اور مرکز دین کی خدمت کا یہ سلسلہ جاری رہتا۔ لیکن اللہ کا کرنا، جب تک وہ زندہ رہے تب تک ان کی بیوی کے ہاں کوئی امید نہیں پیدا ہوئی، آثار نہیں ظاہر ہوئے۔ لیکن جب وہ دنیا سے گئے تب ان کی بیوی کو محسوس ہوا کہ میرے مرحوم شوہر میرے پیٹ میں اپنی نشانی چھوڑ گئے۔ خوش ہو گئی، شوہر کے مرنے کا غم ہلکا ہو گیا اور اللہ سے دعا میں لگ گئی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ قرآن نے ان کی دعا کو ریکارڈ کیا، قرآن نے ان کی دعا نقل کی، اے اللہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے، یہ بچہ جب دنیا میں آئے گا تو میں اس سے صرف وہی کام لوں گی جس کی تمنا میرے مرحوم شوہر کے دل میں تھی، میں اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی اور کوئی کام نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کو قبول فرمایا، مگر ہوا یہ کہ جب بچہ پیدا ہوا، ولادت ہوئی، تو وہ بیٹا نہیں تھا بلکہ بیٹی تھی۔ بس یہ دیکھ کر تھوڑا سا ان کو صدمہ سا ہوا، اس لیے نہیں کہ بیٹی کوئی گھٹیا درجے کی چیز ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ بیٹی وہ کام تو نہیں کر پائے گی جو بیٹا کر پاتا۔ تو انہوں نے اللہ سے کہا رب انی وضعتها انثى، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا واللہ اعلم بما وضعت، کہ تم تھوڑا صبر سے کام لو، تھوڑا انتظار کرو، دیکھو تماشا، یہ کیسی عظیم الشان بیٹی ہے جو اللہ نے ہم نے تم کو دی ہے، تھوڑا انتظار کرو۔ یہی بیٹی آگے چل کے مریم علیہ السلام بنی۔ انہی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور انہی بیٹی کو حضرت مریم جب 16-17 سال کی تھی، ذرا ہماری عزیز بچیاں غور سے سنیں، اتنی پاک دامن، اتنی تقوی والی، اتنی توکل والی، اتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا، ولی کاملہ ہو گئی تھی 16-17 سال کی عمر میں،
اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ کے ساتھ جو خاص معاملہ کرتا ہے کرامات والا، وہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے ساتھ کرنا شروع کیا۔ ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام جو وقت کے نبی تھے اور وہی ان کے گارجین اور سرپرست تھے، وہ جب ان کے پاس آتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس تو طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں، قسم قسم کے پھل موجود ہیں، اور ان کو تعجب ہوتا یہ موسم والے پھل بھی نہیں ہیں، میں نے بھیجے بھی نہیں ہیں، کہاں سے آ گئے اس کے پاس؟ تو انہوں نے ایک دن پوچھا اپنی بھانجی حضرت مریم سے، انا لکی ھذا، یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو مریم نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ خالو جان یہ سب اللہ کے فرشتے لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ملا ہے مجھ کو۔ اور آپ تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عام اسبابی لائن سے ہٹ کر غیبی نظام سے بھی عطا کر سکتا ہے۔ حضرت زکریا کے دل پر چوٹ لگی جب یہ تازہ واقعہ انہوں نے دیکھا، اور وہ نماز میں دعا مانگنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ جب آپ میری 16-17 سالہ بھانجی کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہیں تو آپ مجھے بڑھاپے میں اولاد دے سکتے ہیں۔ اس وقت تک ان کے ہاں بھی کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا تھا، اور اللہ نے اس وقت کی دعا کو قبول کیا اور ان کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، ہم اس کا نام رکھتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ پہلے سے اللہ نے ان کا نام رکھ دیا، بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے نام بھی بتا دیا، اور یہ کہا کہ یہ نبی ہوگا اور بڑی اونچی صفات والا انسان ہوگا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں اور آج بھی یہی بتانا چاہتا ہوں کہ انسانیت کو دو عظیم پیغمبر جو ملے، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام، کہنے والا طالب علم یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دونوں عظیم الشان پیغمبر ایک بیوہ عورت کی دعاؤں کے طفیل ملے۔ ایک بیوہ عورت نے دعا مانگی تھی، اللہ نے ان کی دعا کو اس طرح قبول کیا کہ ایک بیٹا نہیں بلکہ وہ انسانیت کو دو عظیم الشان پیغمبر دے دیے۔ اے اللہ کے بندیوں، اپنے مقام کو سمجھو، تمہاری دعاؤں میں کتنی طاقت ہے۔ کاش 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 کہ آج آنے والی عورتیں آج ایسی توبہ کر لیں کہ اب اس کے بعد ان کی نمازیں فرض تو کیا، ان کی تہجد میں نہ چھوٹے۔ دعا مانگنے والی بنو اللہ کی بندیوں، امت کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، بیت المقدس کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، فلسطین کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دنیا کے نہ جانے کتنے ملکوں میں ایمان والوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے آنچل پھیلا کر دعائیں کرو، انصاف کے لیے دعائیں کرو، امن کے لیے دعائیں کرو، اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے دعائیں کرو، اپنے شوہروں کے لیے دعائیں کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرو، اپنے میکے اور سسرال کے رشتہ داروں والوں کے لیے دعائیں کرو، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں کرو۔ اللہ کی بندیوں میں تعلق جوڑو اللہ سے، اور یہ تعلق جڑے گا جب آپ ذکر کی پابندی کرو۔ ذکر کی پابندی کے بغیر دل صاف نہیں ہو پاتا، اللہ سے تعلق نہیں جوڑ پاتا۔ وہی غیبتیں، وہی لڑائی جھگڑے، ساس اور نند، ساس اور بہو کے جھگڑے، نند اور بھاوت کے جھگڑے، اور میکے اور سسرال کے جھگڑے، اور شوہر اور بیوی کے جھگڑے، یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں۔ جب کسی عورت کا دل سمجھ جاتا ہے، جب کسی عورت کا دل بن جاتا ہے، تو پھر لڑائی جھگڑوں کے بجائے پیار محبت کا ماحول بنتا ہے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، ایک بالکل تازہ ترین واقعہ سنا کر میں بات کو مکمل کروں گا۔ چند سال پہلے کی بات ہے، لکھنؤ ہی کا قصہ ہے میرے وطن کا۔ ایک فیملی ہے وہاں جس کے شوہر، جس کے بڑے پہلے ملٹری میں کرنل تھے، اور اس کی وجہ سے ان کے گھر کے اندر بہت شراب اور کاکٹیل پارٹیاں، میوزک اور ڈانس سبھی کچھ ہونے لگا تھا۔ بہت ہی ویسٹرنائز ہو گئی تھی پوری فیملی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ کرم کیا، اور ان کے گھر کے ایک دو لوگ درس قرآن وغیرہ میں شریک ہوئے، مجلس میں شریک ہوئے، انٹرنیٹ کے ذریعے میرے بیانات جو لائیو آتے ہیں وہ سننے لگے۔ ان کے اندر ایک انقلاب آ گیا، اور انہوں نے سلسلے میں داخل ہوئے، بیعت ہوئے، اور پھر بڑی تیزی سے ترقی کی پوری فیملی نے۔ میں نے بہت کم خاندانوں میں اتنی تیز ایمانی ترقی دیکھی ہے جیسی اس خاندان میں دیکھی۔ اللہ سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے۔ ان کے گھر کی جو خاتون تھیں وہ مجھ سے برابر کہنے لگی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اور بیٹا بھی بہت نیک ہو گیا ہے، امریکہ میں کسی بہت اچھی جاب پر ہے وہ،
اور وہ بچہ بہت نیک ہو گیا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، پیر اور جمعرات کے دن روزے رکھتا ہے، اور وہ بار بار مجھ سے کہتا ہے ممی میری شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈنے میں جلدی مت کیجیے گا، کوئی تقوی والی پاک دامن لڑکی ڈھونڈیے، کوئی تہجد گزار لڑکی ڈھونڈیے پلیز۔ وہ بار بار مجھ سے بھی لڑکا کہتا تھا، اپنی ماں سے بھی کہتا تھا، ماں مجھ سے دعا کے لیے کہتی تھی، میں بھی ٹوٹی پھوٹی دعا کرتا رہا۔ اصل تو ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نظام عجیب و غریب طریقے پر ہوا۔ اس ماں کو ایک خواب میں نظر آئی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ، بی بی فاطمہ کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے ایک اجتماع میں، جیسے یہاں پر جمع ہیں مرد اور عورتیں، تو عورتوں کے مجمع میں بی بی فاطمہ نے خواب میں ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے ابا جان نے تمہارے بیٹے کے لیے اس لڑکی کو پسند کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کی بندی نے تہجد میں مجھے فون کیا کہ حضرت میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، میں کہاں اس لائق ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا آپ صدقہ شکر ادا کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس خواب کو سچ کر دکھائے۔ اور بالآخر وہ ایک اجتماع میں شریک تھیں، وہاں ان کو وہی لڑکی بالکل ہو بہو نظر آ گئی جس کی تصویر، جس کی جھلک دکھائی گئی تھی۔ انہوں نے تعلقات بنائے، معلومات کی، پتہ چلا کہ وہ لوگ بھی بڑے اچھے دیندار لوگ ہیں، لڑکی تو بہت ہی پاک دامن ہے، بہت ذاکرہ شاغلہ عالمہ ہے، خدمت گزار ہے، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے۔ بس وہ ان کو پسند آ گیا، رشتہ بھیجا، نکاح طے ہوا، اصرار ہوا کہ میں آ کر وہاں نکاح پڑھا دوں۔ میں گیا، نکاح میں شریک ہوا، بہت پیاری مجلس کی سنت کے مطابق شادی ہو گئی، سب لوگ مہمان رخصت ہو گئے۔ 10-15 دن کے بعد کی بات ہے، اس کے بعد ایک دن یہ ہوا کہ یہی ماں جس کی یہ بیٹے کی شادی تھی، یہ اپنی جانماز پر بیٹھی ہوئی اشراق کی نماز پڑھ رہی تھی، اشراق کی نماز کے بعد کے معمولات پورے کر رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی بہو کو بلایا، بہو کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور بلا کر کہا کہ بیٹی میں کس زبان سے اللہ کا شکر ادا کروں، میں جیسی بہو مانگتی تھی تو اس سے بھی بہتر نکلی، میرے گھر میں رونق آ گئی، میرے گھر میں برکت آ گئی، میرا بیٹا بھی بہت خوش، میں بھی بہت خوش۔ بیٹی یہ چابیاں ہیں، سیف کی چابی اور یہ کچن کی چابی، اب تم گھر کی مالکہ ہو، گھر کو چلاؤ۔ بیٹی میں کام میں تمہاری مدد کرتی رہوں گی، لیکن پلیز میری ایک ریکویسٹ ہے تم سے، میں دیکھ رہی ہوں کہ میں شوگر کی مریض ہوں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، شاید میری موت اب زیادہ دور نہیں ہے، میں بہت دن کی مہمان نہیں ہوں، میں گھر میں اکیلی تھی، کوئی اور لڑکی عورت میرے پاس نہیں تھی، سارا کام مجھے کرنا پڑتا تھا، اب میں ترس گئی ہوں، پلیز مجھے صبح اور شام دونوں وقت میں کچھ ایسی مجھے فارغ کر دو کہ میں دیر تک نفلیں پڑھنا چاہتی ہوں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا چاہتی ہوں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتی ہوں، لمبی لمبی دعائیں کرنا چاہتی ہوں، تم میری مدد کر دو۔ بیٹی اب تم گھر کو چلاؤ، اب تم گھر کی مالکہ ہو۔ بہو خاموشی سے سنتی رہی، جب ساس پوری بات کہہ چکی تو بہو جھکی اور اپنی ماں اپنی ساس کی گود میں سر رکھا اور کہا امی پلیز یہ چابیاں آپ اپنے پاس رکھیے، گھر کی مالکہ آپ ہی ہیں، سیف بھی آپ ہی کھولیں گی، کچن کی چابی بھی آپ ہی کے پاس رہے گی، سارے کام میں کروں گی، ساری خدمت میں کروں گی۔ امی آپ کا احسان ہے کہ آپ مجھے اتنے اچھے گھر میں لے آئیں، میں پچھلے 7 سال سے نفلیں پڑھ کر دعا مانگتی تھی، اللہ مجھے کسی تقوی والے کے ساتھ جوڑ دینا، کسی مجھے اچھے گھر میں بھیج دینا جہاں میری نمازیں قائم رہیں، جہاں میرا پردہ اور حجاب قائم رہے۔ اللہ کا شکر ہے امی، آپ کا احسان ہے، آپ مجھے یہاں لے آئیں، میں باندھی ہوں آپ کی، میں کنید ہوں، میں پوری خدمت کروں گی، لیکن پلیز گھر کی بڑی آپ ہی رہیں گی۔ اے اللہ کی بندیوں بتاؤ ایسا گھر جنت کا نمونہ نہیں بنے گا؟ اس گھر میں خوشیوں کا ماحول نہیں ہوگا؟ کیا ہو گیا ہمارے گھروں میں؟ ٹی وی لا کر رکھ دیا، خوشیاں آئی، بے برکتی آ گئی، لعنت آ گئی، جھگڑے آ گئے، تو میں آ گئی، ساس اور بہو میں جھگڑے، نند اور بھاوت میں جھگڑے، بے برکتی آ گئی روزی میں، بیماریاں آ گئی، مقدمے آ گئے۔ اے اللہ کی بندیوں اور اے اللہ کے بندوں، بس آج اجتماع تب قبول ہے جب آج پورا مجمع اللہ تعالیٰ کو منا لے۔ اللہ ناراض ہو گئے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہمیں معاف کر دیں، زندگیاں بدل ڈالو۔
پردے والی تہذیب اختیار کرو، ذکر والی زندگی اختیار کرو، اللہ والوں کے ہاتھ پر بیعت ہو، پتہ لگاؤ کون لوگ بیعت کرتے ہیں، پوچھو ان سے ذکر کرنے کا طریقہ، تہجد کی نماز پڑھو، فرض نمازیں پڑھو، شوق و ذوق کے ساتھ پڑھو۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں محبت کے ساتھ ڈوب کر محبت میں درود و سلام پڑھو۔ آپ جب سب ایسا کریں گے، مرد اور عورتیں، ایک گھر کے مرد اور عورتیں جب سب اپنی زندگی کو بدلیں گے تو آپ خود دیکھیں گے اس کی برکتیں، آپ کی صحتیں بہتر ہوں گی، آپ کی روزی میں برکت ہوگی، آپ کے اوپر جو جادو ٹونا ٹوٹکا اثر نہیں کرے گا، اور آپ کی اولادیں آپ کی فرما بردار بنیں گی، آپ کا نصیب روشن ہو جائے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ یا اللہ اپنے کرم سے ان کلمات میں خیر و برکت ڈال دیجئے، ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، اپنے کرم سے آج کی اس نشست کو قبول فرما۔ آپ کے جن بندوں نے اللہ بھاگ دوڑ کی، محنت کی، جان مال لگائی، وقت لگایا اور انہوں نے یہ 2 دن کے پروگرام آرگنائز کیے، اللہ اپنی شان عالی کے مطابق ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کے لیے ادب کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، شرمندہ ہیں۔ اللہ بہت موقع آپ نے ہم کو عنایت فرمائے، اگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہماری زندگیاں بدل چکی ہوتی، ہماری نمازیں بہتر ہو گئی ہوتی، ہمارے اخلاق بہتر ہو گئے ہوتے۔ اللہ ہم نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اب یہ حالت ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہوں میں لت پت ہیں۔ اللہ ہمارے وجود سے بدبو آ رہی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ اس پورے مجمع کو ایک بار اپنی رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، شفقت کی نظر سے دیکھ لیجئے، کرم کی نظر سے دیکھ لیجئے، مغفرت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ دل بدل دیجئے، اللہ دل بدل دیجئے۔ اللہ اس دل کو اپنے لیے خالی کر لیجئے، اللہ دل کو پاک صاف کر دیجئے۔ اللہ اس دل میں آ کر بس جائیے، اللہ اس دل میں آ کر بس جائیے۔ اللہ
نگاہ و دل کو پاک کر دیجئے، قلب و نگاہ کو پاک کر دیجئے۔ اللہ آنکھیں گندی ہو گئیں، دل گندے ہو گئے، اللہ اعمال نامہ سیاہ ہو گیا، دل کالا ہو گیا، اللہ نظر عنایت فرما دیجئے، نظر عنایت فرما دیجئے، نظر عنایت فرما دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم خطا کار و قصوروار ہیں، اللہ بہت اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ بہت ظلم کیا ہے۔ آپ اگر اتنا برداشت کرنے والے نہ ہوتے، آپ اتنی معاف کرنے والے نہ ہوتے، آپ اتنے اونچے اخلاق والے نہ ہوتے تو اب تک ہم تباہ و برباد کر دیے گئے ہوتے۔ اللہ اس بستی کو قبول فرما، اس علاقے کو قبول فرما، اللہ محبت کی فضا پیدا فرما، اتحاد کی فضا پیدا فرما، اللہ اختلاف اور نفرتوں والی باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ایسے علماء کو یہاں بھیج جن کے ذریعے دل جڑ جائیں، جن کے ذریعے معاشرہ سدھر جائے، اور ایسے لوگوں سے اللہ ہماری بستیوں کو محفوظ رکھیے جو آپس میں لڑایا کرتے ہیں، اللہ جو ایک دوسرے کے خلاف برغلایا کرتے ہیں، اکسایا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں محبت والوں کی ضرورت ہے، نفرت والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں محبت والوں کی رہنمائی عطا فرما، ان کی رہبری عطا فرما، ان کی دعاؤں و توجہات سے اللہ ہماری بمن میں پھنسی ہوئی کشتی کو ساحل تک پہنچا دیجئے، اللہ ساحل تک پہنچا دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ دیکھیے، اللہ نظر ڈالیے، اللہ اس مجمع میں کوئی تو ہوگا اللہ جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، جس کا ٹوٹا دل آپ کو پسند ہوگا، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ اللہ ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے کہ 10 عورتیں بھی کہیں چل کر آ جاتی ہیں تو لوگ عورتوں کے احترام میں قتل کے مقدمے تک بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ یہاں تو آپ کی بہت سی بندیاں آئی ہوں گی، اللہ انہی کی آمد کے طفیل اور انہی کے آمین کی برکت سے آج اس پورے مجمع کی مغفرت کر دیجئے۔ اللہ 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 اپنے کرم سے، اپنے کرم سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ اس حاضری کو قبول فرما، اس سفر کو قبول فرما۔ اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں اور کمیاں رہ گئیں، اللہ اس اہل شہر کی خدمت میں اللہ اس کے لیے معاف فرما دیجئے، اللہ اس کے لیے معاف فرما دیجئے۔ اللہ یہ مسافر عاجز و مسکین گنہگار بندہ اللہ اس شہر کے لوگوں نے ضیافت کی، اللہ کاروں میں لیے پھرے، اچھے اچھے کھانے پکا کے کھلائے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو اپنا بنا لیجئے۔ اللہ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں مل جائیے۔ اللہ اللہ اب تو بڑھاپا آ گیا، بال بھی سفید ہو گئے، گناہ کرتے کرتے کمر بھی ٹیڑھی ہو گئی، اللہ کب ہوگی اصلاح؟ اللہ کب ہوگی اصلاح؟ اللہ کب ہمارے دل بدلیں گے؟ کب آپ کی محبت ملے گی؟ اللہ اللہ دے دیجئے، اللہ اللہ دے دیجئے، اللہ اللہ دے دیجئے، اللہ اللہ مل جائیے۔ اللہ اللہ آپ کہاں ہیں؟ اللہ ہم آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ اللہ کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ مل جائیے، اللہ اللہ مل جائیے، اللہ اللہ مل جائیے، اپنا قرب عطا کر دیجئے، اپنی محبت عطا کر دیجئے، اللہ اپنی ولایت کا نور عطا کر دیجئے، اللہ اپنی ولایت کا نور عطا کر دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ اس مجمع میں کتنے 100 نوجوان ہیں جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، اللہ مدد فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو اللہ گناہوں سے محفوظ فرما دیجئے، بے داغ جوانیوں کو بے داغ رکھنے کا طریقہ سکھا دیجئے۔ اللہ اولاد کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، خدمت گزار بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے۔ اللہ ہم سے بے ادبی ہو گئی اپنے ماں باپ کی، معاف کر دیجئے اللہ اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا کر دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہاں جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے جائیں۔ اللہ 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 سنوار دیجئے، اللہ اللہ بچا دیجئے، اللہ اللہ بچا دیجئے بربادی سے، اللہ اللہ جہنم سے بچا لیجئے، اللہ اپنی پکڑ سے بچا لیجئے، اللہ اپنی پکڑ سے بچا لیجئے، اپنے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہ اللہ اپنے کرم سے اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، تقوی اور احتیاط والی زندگی عطا فرما۔
اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجئے، اور جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے۔ اللہ تمام جائز تمناؤں کو پورا کر دیجئے، تمام پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ اللہ عافیت نصیب فرما، چین و سکون نصیب فرما، اطمینان نصیب فرما، برکت والی روزی نصیب فرما، برکت والا مکان نصیب فرما، برکت والی سواری نصیب فرما۔ اللہ برکت والی اولاد نصیب فرما، برکت والے رشتے نصیب فرما، برکت والا پڑوس نصیب فرما، برکت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ اور برکت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے گا۔ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیجیے، دجال کے فتنے سے بچا لیجیے، مال کے فتنے سے بچا لیجیے، شباب کے فتنے سے بچا لیجیے، اللہ جار کے فتنے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، اس علاقے کو قبول فرما۔ اللہ دین کی صحیح سمجھ کا ایک مرکز بنا دیجیے، اللہ دین کی صحیح سمجھ کا مرکز بنا دیجیے۔ اللہ مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما، ان خانقاہوں کی حفاظت فرما جہاں اللہ سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما۔ تمام عالم کے اندر جتنی جماعتیں چل پھر رہی ہیں اللہ ان کی بھی مدد فرما، ان کی بھی حفاظت فرما۔ پورے عالم میں جتنے دینی کام ہو رہے ہیں، جتنے لوگ اللہ جو بھی جس انداز سے بھی دین کی محنتیں کر رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرما۔ سب کے کرنے والوں میں آپس میں الفت و محبت پیدا فرما۔ اللہ ایک گزارش اور ہے، ایک درخواست اور ہے، ایک التجا اور ہے۔ اللہ ہم سب کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے ہم گنہگاروں کے نام لے کر اللہ نے درود و سلام بھجوا دیجئے ان کی خدمت میں، اور ان کے آل اور اہل بیت کی خدمت میں، اصحاب و صحابیات کی خدمت میں، ان پر اور ان کے آل پر، ان پر اور ان کے اصحاب و صحابیات پر، ان پر ان کی ازواج مطہرات پر، اور اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات اور تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی خدمت میں، اور اللہ انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔